جی تو ہم اس کا غزوہ بدر کے اسباب جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ غزوہ بدر اور کفار کا یہ جو غزوہ بدر تھا یہ مسلمانوں کے اور کافروں کے درمیان پہلا معرکہ تھا۔ غزوہ بدر میں مسلمانوں کو شاندار فتح نصیب ہوئی اور کفار کو عبرت ناک جو ہے وہ شکست ہوئی تھی بچوں۔ غزوہ بدر کے اسباب، سب سے پہلا سبب تو یہ تھا کہ قریش مکہ کی مخالفت۔ قریش مکہ اسلام کے بدترین دشمن تھے۔ جوں اسلام کی روشنی پھیلتی گئی قریش مکہ کی دشمنی بڑھتی گئی۔ قریش نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ قریش کا ظلم و ستم جب حد سے بڑھ گیا تو مسلمانوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے مکہ سے مدینہ ہجرت کی۔ جب قریش مکہ کو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کے مدینہ میں ایک ریاست قائم ہو گئی ہے اور اسلام ہر طرف تیزی سے پھیلنے لگا ہے تو وہ غضبناک ہو گئے۔ انہوں نے اسلام کو مٹانے کی سازشوں کے جال پھیلانے شروع کر دیے۔ دوسری جو سب سے بڑی وجہ تھی وہ یہ تھی کہ منافقین اور یہود کی سازشیں تھیں۔ مدینے میں آپ کو پتہ ہے کہ منافقین اور یہودی قبائل بھی آباد تھے۔ عبداللہ بن ابی منافقین کا سردار تھا۔ مدینہ کے منافقین اور یہودی اسلام کے بدترین دشمن تھے۔ منافقین اور یہودی مدینہ میں اپنی حاکمیت قائم کرنے کے خواب دیکھ رہے تھے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی مدینہ آمد سے ان کا خواب جو ہے وہ چکنا چور ہو گئے۔ مدینہ کے یہودی اور منافقین اسلام کو مٹانے کے لیے قریش مکہ کے ساتھ مل کر خفیہ سازشیں کرنے میں تیار کر رہے تھے۔ آخرکار کفار، منافقین اور یہود کی گھنونی سازشیں غزوہ بدر کا سبب بنی۔ نیکسٹ ہے بچوں، آپ کی جو تیسری وجہ ہے وہ قریش کی مجاورت کو خطرہ۔ مجاور کسے کہتے ہیں؟ متولی کسے کہتے ہیں؟ قریش خانہ کعبہ کے متولی بھی تھے اور مجاور بھی تھے۔ خانہ کعبہ کے مجاور اور متولی ہونے کے سبب یعنی وہ دیکھ بھال کی ذمہ داری ان کی تھی، وہ خانہ کعبہ کی چابیاں ان کے پاس ہوتی تھی۔ اس طرح قریش کو یہ خطرہ تھا کہ اگر ہم سے یہ ہمارا جو ہے وہ مذہب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طریقے سے تیزی سے اسلام پھیل رہا ہے تو ہمارے مذہب کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ خانہ کعبہ کو جو ہے وہ مجاورت جو ہے وہ کسی اور کے پاس جا سکتی ہے۔ پھر جو وہ تجارت کرنے کے لیے دور دراز جایا کرتے تھے تو وہاں پر ان سے ٹیکسز نہیں لیے جاتے تھے نا، تو وہ ٹیکس بھی ان کو معاف ہوتا تھا۔ اس وجہ سے جو قریش تھے، قریش مکہ جو تھے، ان کو سب سے زیادہ خطرہ یہ لاحق تھا۔ خانہ کعبہ کے مجاور و متولی ہونے کے سبب قریش کو پورے عرب میں ادب و احترام حاصل تھا۔ قریش جانتے تھے کہ اگر اسلام اسی طرح تیزی سے پھیلتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب انہیں خانہ کعبہ کی مجاورت سے محروم ہونا پڑے گا۔ قریش اپنی مجاورت اور شان و شوکت کو بچانے کے لیے اسلام کو ہر قیمت پر مٹانا چاہتے تھے۔ بچوں یہ اس کی تیسری وجہ تھی جس کی وجہ سے یہ واقعہ جو ہے وہ غزوہ بدر ہوا۔ مدینہ کی چراگاہ پر حملہ۔ قرظ بن جابر فہری جو تھا وہ بندہ قریش کے نامور سردار تھا۔ مسلمانوں کے مویشی مدینہ کے ایک چراگاہ میں چر رہے تھے۔ قرظ بن جابر جو تھا اس نے اس چراگاہ پر حملہ کیا اور بہت سے مویشی ہانک کر لے گیا۔ اطلاع ملنے پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے مسلمان مجاہدین نے وادی صفوان تک اس کا پیچھا کیا مگر وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ ایک یہ بھی وجہ بنی تھی کہ غزوہ بدر جو ہے وہ پیش آیا۔ عمرو بن حضرمی کا قتل، یہ بھی ایک بڑی وجہ تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حج کو 12 مجاہدین کے ساتھ جو ہے وہ نخلا کی طرف روانہ کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ کو ایک خط دے کر فرمایا تھا کہ 2 دن کے بعد اس خط کو کھولنا ہے۔ بچوں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خط کھولا تو لکھا تھا کہ مقام نخلا میں قیام کرو اور قریش کے حالات معلوم کرو اور اطلاع دو۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے یہ آرڈر تھا۔ اتفاق یہ ہوا کہ شام سے آنے والے قریش کے چند آدمی مال تجارت کے لیے ادھر آ نکلے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے ساتھیوں نے ان پر حملہ کر دیا، جو کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کہا تھا کہ ان پر حملہ کیا جائے۔ اس حملے میں قریش کا ایک مشہور اور معزز شخص عمرو بن حضرمی مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوا، اور مغیرہ جو تھا وہ حضرت خالد بن ولید کا دادا کے 2 پوتے گرفتار ہوئے۔ یہ مغیرہ اس کا نام ہے، ٹھیک ہے، حضرت خالد بن ولید کا دادا تھا، اور اس کے 2 پوتے بھی گرفتار ہو گئے۔
مال غنیمت بھی مسلمانوں کے ہاتھ لگا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس واقعے کی اطلاع ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ ناراض ہوئے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن حج کو ایسا کوئی بھی کام کرنے کی اجازت نہیں دی تھی۔ اس واقعے نے تمام قریش کو غضبناک کر دیا۔ یہ واقعہ بھی غزوہ بدر کا سبب بنا۔ سب سے پہلا جو میں نے آپ کو پہلے بھی اس میں تھوڑا سا ذکر کیا کہ شام سے تجارتی قافلے کی آمد، سب سے بڑی وجہ یہ بنی تھی بچوں، جو آپ نے اپنے چھوٹے ہوتے 5th 6th کلاس میں بھی تھوڑا سا اس کے بارے میں پڑھا ہے۔ شعبان 2 ہجری میں قریش کا ایک بڑا تجارتی قافلہ شام سے مکہ واپس آ رہا تھا۔ اس قافلے کے پاس بہت سا سامان تھا۔ قریش کی تقریباً تمام لوگوں کا مال اس قافلے میں لگا ہوا تھا۔ اس قافلے کی قیادت قریش کے مشہور سردار ابو سفیان کر رہے تھے۔ ابو سفیان کو یہ خطرہ محسوس ہوا کہ مسلمان اس قافلے کو لوٹ لیں گے۔ ابو سفیان نے مسلمانوں کے خوف سے ایک قاصد کو مکہ بھیجا۔ قاصد نے مکہ پہنچ کر قریش کو یہ پیغام دیا کہ مسلمانوں نے ابو سفیان کی قیادت میں شام سے مکہ واپس آنے والا تجارتی قافلے پر حملہ کر دیا ہے۔ اب یہ بات تو غلط تھی، مسلمانوں نے تو اس پہ حملہ کیا ہی نہیں تھا۔ قافلے کی مدد کے لیے فوراً پہنچو، یعنی اس سے جا کے کہا، غلط اطلاع دے دی کہ قافلے کی مدد کے لیے فوراً پہنچو۔ یہ اطلاع سنتے ہی قریش کے تمام بڑے بڑے سردار جن کا مال لگا ہوا تھا اس میں، جنگ کے لیے تیار ہو گئے۔ جنگ کے لیے تیار ہونے والے سرداروں میں ابو جہل سر فہرست تھا۔ قریش تجارتی قافلے کو بچانے کے علاوہ مسلمانوں کو نیست و نابود بھی کرنے کے لیے اب وہ تجارتی شاہراہ کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ بنانا چاہتے تھے۔ تجارتی قافلے پر حملے کی افواہ کا واقعہ بھی غزوہ بدر کا سبب بنا۔